الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک اجتماع کروایا اور تمام تر اکمل ترین درود حضور صاحب لولاق سیاح افلاق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کی خاطر زمین کی وہ واحد پشت مسجد اقصی تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر میرے حضور کو ان کا امام بنایا گیا اور نماز باجماعت ادا کی گئی شب اسریٰ۔ عزیزان ذی وقار، سفر معراج کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، اور 15ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے دوستو بزرگوں، سرزمین بیت المقدس میں یہ وہ مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتائیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی، جسے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اس کے بعد پھر کون سی مسجد زمین دنیا میں تعمیر کی گئی،
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ شریف کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی دوسری مسجد تعمیر کی گئی ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں مسجد کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا تو اس کے 40 سال کے بعد جو ہے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ جناب آدم کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر جو ہے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام نے اس کی تعمیر کی اور بنیاد کو ڈالا، اور پھر چلتے چلتے جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو آپ نے اس کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد جب وہ اپنی تکمیل کے مراحل کے طرف تھا تو آپ کا وصال ہوا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی کہ بیٹا اس کی تعمیر کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پھر جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پایا تکمیل تک اس کام کو پہنچانے کے لیے اس کام کو اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور پھر آپ نے اس کی تعمیرات کا کام شروع کیا۔ اور آپ تعمیرات جب کرا رہے تھے تو اس کی تعمیرات سے 1 سال قبل آپ کا وصال ہوا۔ ابھی تعمیر میں 1 سال کا وقت باقی تھا کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور آپ کو خبر لگی کہ آپ کو اب خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل مبارک کیا، نئے کپڑے پہنے اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنی عصا سے ٹیک لگایا۔ جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی معیت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آپ کی روح کو قبض کیا، اور جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب جن بڑے پریشان تھے جن کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی تعمیر میں لگایا تھا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں لگایا تھا، کہ ان کو شام میں رات کے وقت سکون دے دیا جاتا تھا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب وہ دیکھتے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اٹھ ہی نہیں رہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، تو اب وہ رات کو بھی کام کرتے ہیں اور رات بھر کام کرتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوگا تو ہم کام کو روکیں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ تو الغرض وہ دیمک والا معاملہ ہوا، آپ کے عصا کو دیمک نے کھایا، اور وہ جب دیمک نے کھایا اور عصا کی ٹیک ہٹ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لے آئے، تو جنوں کو پتہ چلا کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ اتنی پرانی مسجد ہے، اور یہ وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے۔ اس زمین پر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے مقابلہ کرنے کے بعد اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی زوجہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور لینے کے بعد اسی سرزمین کی طرف آئے، بیت المقدس کی طرف۔ قرآن مجید کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ ہم نے اس مسجد اقصی کی طرف اے حبیب آپ کو سیر کروایا ہے کہ جس کے ارد اور گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اس سرزمین میں برکت ہی برکت ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ برکت کی وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین میں، اور اس کو القدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر مزار ہے، وہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ خود بیت المقدس کے اندر وہ جو پورا کمپاؤنڈ ہے اس میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی جگہ پر آپ کو جو ہے پھانسی دینے والا معاملہ بھی ہوا، اور اللہ نے آپ کو باحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تخت سلیمان بھی اسی مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ اور باؤنڈری کے اندر لگا کرتا تھا، اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ بھی یہی تھی، اور جا کر جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی جگہ بھی یہی تھی، اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو آپ نے بھی اپنی قوم کو لے کر اسی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ تو یہ جو سرزمین ہے عیسائیوں کے لیے اور جا کر یہودیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس سرزمین ہے کہ ان کی یادیں اس سرزمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو
اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے تمام جہانوں کے لیے. وہ سرزمین بڑی برکت والی ہے. پھر آگے چل کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو قرآن نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے بعد شام کی سرزمین کی طرف آئے، بیت المقدس کی طرف آئے، تو آپ نے کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التي، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹھ نہ دکھانا، فتنقلبوا خاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آگے چل کر جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور اس سرزمین کی ہواؤں کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے اس کی ہواؤں کو، تیز دار ہواؤں کو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے چلتی تھی. پھر اللہ نے فرمایا بارکنا فیہا، ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں جو ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے تین اور زیتون کی. تو یہ جو یہاں پر زیتون کا ذکر ہے، یہ جبل زیتون ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی بیت المقدس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے. تو یہ سرزمین اتنا مقدس سرزمین ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ میں جو ہے اس کی قسم اٹھاتا ہے، اور اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمام لوگ اسی سرزمین کی طرف آئے. اور جناب عیسیٰ بھی بیت المقدس کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کا پھانسی دینے والا جو معاملہ تھا وہ بھی اسی سرزمین پر ہوا. اب آگے چل کر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں وہ 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب اسے ملتا ہے. اور مسجد اقصیٰ جو ہے آپ اگر دیکھیں گے اس کو تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، وہ کعبہ شریف تھا، جناب آدم سے جناب موسیٰ تک. اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو قبلہ رہا وہ بیت المقدس رہا. جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. یہاں تک کہ مسلمانوں نے جب مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے بعد ہجرت کے بعد جو ہے مسلمانوں نے 1 سال 5.5 مہینہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نماز پڑھی ہے. آخرکار 15 رجب المرجب کو ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور بنو سلمہ کی مسجد میں یہ نماز ادا کی جا رہی تھی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے حبیب اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے. تو 1 سال 5.5 ماہ یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور یہی قبلہ اول ہے. سب سے پہلے مسلمانوں نے اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، اور اسی بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف معراج کو تشریف لے کر گئے. تو اس سرزمین کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے مقام کو آپ سمجھیں کہ اس سرزمین کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اجاگر کیا ہے. اور روئے زمین میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی سوائے بیت المقدس کے کہ بیت المقدس ہی وہی جگہ ہے، اور اسی پر زمین پر یہی وہ پشت ہے، یہی وہ پشت زمین ہے کہ جس میں بیک وقت کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا اجتماع ہوا. بیک وقت سارے انبیاء کرام جو جمع ہوئے وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوئے، اور ان کی امامت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرایا. اس کے علاوہ روئے زمین میں کوئی ایسی زمین ملتی نہیں ہے کہ جہاں بیک وقت تمام انبیاء کرام جمع ہوئے ہوں. تو یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، اور یہیں پر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
امامت کروائی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ جو ہے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. اب اگر آپ بیت المقدس کا نقشہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، یہ جیسے بیت المقدس ہے، یہاں لائن سے دروازہ ہے. آپ جیسے ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو مسجد ملے گی سنہری گنبد والی، وہی مسجد اقصی ہے. اس کے آگے جب آپ آئیں گے تو وہ جو قبہ ہے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، وہیں سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی طرف گئے اور وہیں سے آسمانوں کا دروازہ کھلتا ہے. وہی آسمان کا بیچ ہے اور وہیں آسمانوں کا دروازہ ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اسی لیے مسجد اقصی میں بلایا تھا کہ وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف بلایا جائے. اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو پھر آتے ہوئے سیدھے ہاتھ میں کونے میں جائیں گے تو وہاں تخت سلیمانی ہے. اور اسی کونے میں آتے ہوئے اگر آپ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے تو بالکل کونے پر جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے. تو یہ جگہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی کو اللہ کریم نے فضیلت عطا کی ہے اور یہی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے. اور آج مسلمان اس سے بے خبر ہے، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں فتنے کا دور ہوگا اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے دور میں تم پر لازم ہے کہ تم ملک شام کو پکڑو. ایمان جو ہوگا وہ ملک شام میں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ فتنے کے دور میں اگر تمہیں کہیں رہنا ہے اور اگر تمہیں ایمان کی صحیح ترجمانی کرنے والا اگر مل سکتا ہے تو وہ ملک شام کے علماء مل سکتے ہیں. ملک شام کے ایمان لانے والے مسلمانوں سے مل سکتا ہے کہ اس وقت فتنے کے دور میں اگر اسلام کہیں ہوگا تو وہ ملک شام میں ہوگا. تو سرزمین فلسطین کی، سرزمین ملک شام کی یہ فضیلت ہے کہ جب جگہ جگہ پر فتنے پھیل جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، اسلام جو ہوگا وہ مسجد اقصی میں ہوگا، بیت المقدس میں ہوگا، سرزمین شام میں ہوگا. جب دجال آئے گا تو پوری دنیا گھومے گا، پوری دنیا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وہ 4 جگہ نہیں جا سکے گا. 4 جگہ کون سی ہے؟ 4 جگہ. ایک تو مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف، دجال وہاں نہیں جا سکے گا. مسجد نبی شریف میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اس کے احاطے میں. اور پھر جا کر مسجد اقصی میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا. یہ 4 جگہ دجال جتنا اپنا ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دے دجال نہیں جا سکے گا. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اس کی فضیلت ہے. اور آج مسلمان اس سے بے خبر ہو گئے اور مسلمانوں کو جاگنے کا وقت ہے اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کا وقت ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے جو ہے آباد کیا تھا اور صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے فتح کیا تھا. جنگ یرموک کے بعد جب جناب عمر بن عاص اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس کی طرف جب آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے قلعہ کا محاصرہ کیا. اندر عیسائی تھے، انہوں نے قلعہ کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد جب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، پیچھے جو تھے باہر جو تھے وہ رسول اللہ کے غلام تھے. عمر بن عاص کی معیت میں سارے صحابہ کرام تھے اور وہی جرنیل صحابہ تھے. جب ان کا وہاں پر ہی محاصرہ کر لیا گیا تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا جس کو ارطون کہا جاتا تھا، ارطون نام تھا. اور جب جناب عمر بن عاص پہنچے بیت المقدس اور ارطون بھی آیا اور یہ خبر جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اسلام کے عظیم جرنیل عمر بن عاص اور رومیوں کا عظیم جرنیل ارطون آمنے سامنے ہو گیا ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم رومیوں کے ارطون کی بات کرتے ہو، ہم نے تو آج ان کے سامنے انہوں نے بڑے بڑے جرنیلوں کو دیکھا ہوگا اور بڑے بڑے سپہ سالاروں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے فاتحوں کو دیکھا ہوگا. آج روم کے جرنیل ارطون کو پتہ چلے گا ہم نے ان کے سامنے عرب کے ارطون عمر بن عاص کو بھیج دیا ہے. کہا جب ان کی طاقت کا اندازہ ہوگا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ عرب کا ارطون آیا ہے، عمر بن عاص آیا ہے. تو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا اس کے بعد جناب ابو بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے کر آئے. جب آپ تشریف لے کر آ گئے آپ وہاں ملک شام کی جنگ میں موجود تھے، وہاں سے فارغ ہوئے، آپ کو بھی امیر المومنین کا خط ملا کہ آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف آئے. یہاں پر جب بیت المقدس کی طرف ابو عبیدہ بن الجراح آئے تو ایک اور بڑی قوت ہو گئی اور محاصرہ سخت کر لیا گیا، تنگ کر لیا گیا. محاصرہ اس قدر سخت کیا گیا تھا کہ جو عیسائی ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمان جو تھے وہ عیسائیوں کے لیے مصیبت بن گئے تھے. کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا.
آخر میں جب دھاوا بولنے کا وقت آیا تو پھر عیسائیوں کے راہب نصرانی راہب نکلا اور اس نے کہا یہ سرزمین مقدس ہے، اس کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھو گے کبھی بھی فتح نہیں کر سکو گے۔ صحابہ کرام نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، یہ سرزمین تو وہ ہے جہاں سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو تشریف لے گئے، اس زمین پر ہمارا حق ہے اور اس زمین کو فتح کرنے والے بھی ہم ہی مسلمان ہیں۔ کہا نا 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 نا، تم اس سرزمین کو فتح نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے اس سرزمین کو جو فتح کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوگا اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ کہا کہ نام کیا ہے اور رنگ و صورت کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، نام بتا سکتے ہیں، اگر اس قلعے کو کوئی فتح کرنے والا ہے تو اس کا نام جو ہوگا امیر المومنین عمر بن خطاب ہوگا، اس کے علاوہ اور اس قلعے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ اگر اس قلعے کو کوئی فتح کر سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب کر سکتا ہے۔ جب یہ باتیں کانوں تک آئی تو ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنی آواز کو بلند کیا اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کہا فتحنا البلد ورب الکعبہ، خدا کی عزت و جاہ و جلال کی قسم ہم نے تو ابھی ابھی بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے۔ جناب ابو عبیدہ بن الجراح نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد جو امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین کے پاس خط گیا اور خط جانے کے بعد جو ہے آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ جب صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا تو جناب علی نے کہا امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے، مسلمانوں نے سخت راتیں بھی دیکھی ہے اور دن کے دھوپ کو بھی برداشت کیا ہے اور کافی جنگ آپ لڑ چکے ہیں مسلمان، آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانا چاہیے۔ تو جناب عمر بن خطاب وسیع سلطنت کا مالک، مسلمانوں کا امیر المومنین نکلا اور کس شان سے نکلا کہ ایک اونٹنی ہے اور اس پہ 2 تھیلے ہیں، ایک طرف کھجوروں کا تھیلا لٹک رہا ہے، ایک طرف ستوؤں کا تھیلا لٹک رہا ہے۔ پیچھے کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اشرافیوں کی کوئی گاڑی نہیں تھی، انہیں 600 لیٹر فری نہیں ملا کرتا تھا اور پیچھے اتنا لمبا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، پیچھے کوئی گھوڑوں کی بھرمار نہیں تھی، کوئی سپہ سالار نہیں تھا، کوئی عظیم لوگ پیچھے نہیں تھے امیر المومنین کے۔ امیر المومنین کے ساتھ اگر کوئی تھا تو ان کا بس ایک غلام تھا، اپنے غلام کو اپنی اونٹنی پر بیٹھا کر آپ سرزمین فلسطین کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ اور جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور رستے میں اپنے فتح کیے مفتوح علاقوں کو آپ دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ میرے صحابہ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ آپ ہر شہر سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ مقام جابیہ میں پہنچے۔ اب جیسے پہنچے وہاں صحابہ کرام کو خبر مل گئی کہ امیر المومنین ملک شام کے قریب پہنچ چکے، بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے اور یہ خبر چلتے چلتے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں بھی چلے گئی اور وہاں جو عیسائیوں کا ارطون تھا، بڑا صحابہ، بڑا ان کا جو جرنیل تھا، جب اسے پتہ چلا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، اس وقت تو عمر بن عاص سے عرب کے ارطون سے لڑ رہا تھا، جرنیل صحابی سے لڑ رہا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، عمر بن خطاب آ رہا ہے کہ اس کا باپ آنے والا ہے، ارطون وہاں پیچھے گلی سے بھاگ گیا کہ اب مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے، ہم پر حکومت کرنے والا آ رہا ہے، اور آ رہا ہے کس شان سے کہ ایک اونٹنی پر سوار ہے، ایک طرف ستو لٹک رہا ہے اور ایک طرف کھجوروں کی تھیلی لٹک رہی ہے۔ جناب امیر المومنین جب پہنچنے کے بعد یہاں سے امیر معاویہ بھی پہنچے، ابو عبیدہ بن الجراح بھی پہنچے اور ان کے پیچھے جو ہے جناب خالد بن ولید بھی پہنچے۔ جیسے ہی آپ پہنچے تو امیر المومنین نے ان کے جسموں پر ایک زبردست پوشاک دیکھا، بادشاہوں والا پوشاک دیکھا تو وہیں سے کنکری اٹھا کر ماری اور کہا 2 سال میں اتنے بدل گئے ہو کہ اب تمہارے جسموں پہ پوشاک آ گئی ہے۔ یہ اگر وقت کا امیر المومنین ہو احتساب کرنے والا تو پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی پکڑتا ہے، امیر معاویہ کو بھی پکڑتا ہے، خالد بن ولید جیسے بہادر جرنیل کو بھی پکڑتا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بڑے جرنیل کو بھی پکڑتا ہے اور کہتے 2 سال میں اتنے بدل گئے ہو کہ اپنے پوشاک کو چینج کر کے بادشاہوں والا پوشاک پہننے لگ گئے ہو۔ اگر یہی حالت تمہاری رہی، اللہ کی عزت و جاہ و جلال کی قسم، یہ حکومت اللہ کریم تم سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دے گا۔ کہا اتنے بدل گئے ہو۔ تو پھر وہاں صحابہ کرام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا کہ امیر المومنین آپ صرف اس پوشاک کو دیکھ رہے ہیں، جب پوشاک کو اٹھا کر دکھا، کہا یہ اسلام کی خاطر ہم نے یہاں بھی چوٹ کھائی ہے، یہاں بھی چوٹ کھائی ہے، یہاں تلوار لگا ہے، یہاں نیزہ لگا ہے، یہاں تیر لگا ہے، ہم تو اس کو چھپانے کے لیے پوشاک پہن رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ہتھیاریں چھپائی ہوئی ہے۔ تب جا کر امیر المومنین کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔
کہا اتنے بدل گئے. پھر جناب امیر المومنین کو جب وہاں سے لے جا کر آپ بیت المقدس میں جب آپ کو لے کر جایا جانے لگا, لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, آپ کو اس شاہانہ انداز سے جانا چاہیے کہ اس کپڑے کو اتار دیجئے, پیبند لگے ہوئے کپڑے کو اتاریے اور ایک سفید جوڑا پہنیے اور ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیے اور اچھے لباس کے ساتھ بیت المقدس کے اندر آپ داخل ہو جائیے. امیر المومنین کو جب حکم دیا گیا, آپ نے کہا نہیں, عمر اس شان کے ساتھ داخل نہیں ہوگا, عمر جیسے آیا ہے ویسے ہی داخل ہوگا. جب صحابہ کرام نے اصرار کیا تو امیر المومنین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کپڑا تو نہیں پہنتا, میں ترکی کا گھوڑا ضرور لے لیتا ہوں, اس لیے کہ مدینے سے سفر کر کے یہاں تک آیا ہوں, میری اونٹنی بھی تھک گئی ہوگی, اب اونٹنی کو آرام دیا جائے. جو اپنی اونٹنی کا اتنا خیال رکھنے والا ہے وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھنے والا ہوگا. کہتے کہ جب ان کو کپڑا پہنا کر, پوشاک پہنا کر ترکی گھوڑے پر جب سوار کیا گیا, امیر المومنین نیچے اتر آئے اور کہا کہ میری لغزش کو معاف کرنا, خدا کریم قیامت کے دن تمہاری لغزشوں کو معاف کرے گا. سب نے عرض کی کہ امیر المومنین بات کیا ہوئی؟ کہا کہ مجھے اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا, مجھے یہ پوشاک نہیں پہننا, مجھے وہی پرانی میری قمیض دے دو, اس لیے کہ جب سے پوشاک پہنا ہے ترکی گھوڑے پر میں نے سوار ہوا ہے تو میرے اندر غرور آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے. میں نے کہا اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر اتر گئے, پوشاک پہن کر اتر گئے, تو آج جو لینڈ کروزر پر گھومنے والے ہیں, ڈبل ڈوروں پہ گھومنے والے ہیں, وہ کیسے تقوی والے لوگ ہوں گے؟ کیا ان کے اندر تکبر نہیں آتا ہوگا؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر اور پھر غریبوں کے ریڑے پر آ کر چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہیں زیادہ کا تو نہیں بیچ رہا, کہیں کم کا تو نہیں بیچ رہا, مسلمانوں کی بازاروں کی سیر کرتے ہیں. تو بھلا کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ تو بھلا کیسے پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے, اور ہونے کا جس نے ادا کیا ہے تو وہ عمر بن خطاب نے ادا کیا ہے. آپ نے کہا مجھے اس گھوڑے سے اترنے دو, اور پھر آپ اتنے شان طریقے سے گئے, وہی پھٹا پرانا کپڑا پہنا آپ نے اور وہی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور داخل ہو رہے ہیں. کس شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں بیت المقدس کے اندر, اس شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں بیت المقدس کے اندر کہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین جب داخل ہو رہے تھے, آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا, آپ مہر تھامے آگے آگے چل رہے تھے. جب امیر المومنین بیت المقدس میں داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ ایک تکبیر صحابہ کرام نے بلند کیا, نعرہ تکبیر, اور جب نعرہ تکبیر بلند ہوا تو قلعے کے اندر جتنے یہودی تھے وہ تھرتھرانے لگے. کہیں ایسا تو نہیں مسلمانوں نے دوبارہ دھاوا بول کر حملہ کر دیا؟ تو وہ راہب قمامہ دوبارہ قلعے کی چھت پر آیا اور اس نے جب غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دروازے کے قریب آیا, امیر المومنین کی شناخت کی اور کہا عیسائیوں تمہارے لیے برا وقت آ گیا ہے, اب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آ کر امیر المومنین عمر بن خطاب کے قدموں میں گر جاؤ, ان سے امن چاہو, خدا کی عزت و جاہ و جلال کی قسم جو اوصاف ان کے میں نے انجیل میں پڑھے تھے وہی اوصاف میں ان کے اندر پا رہا ہوں, ان سے تم جنگ نہیں کر سکتے. سارے کے سارے عیسائی آ کر قدم عمر پر گر گئے اور آ کر امن کی بھیک مانگنے لگے. ہم نے کہا امن تو تب ہوتا ہے نا جب امیر المومنین خود بیت المقدس پہنچ جاتا ہے, اس سے پہلے امن نہیں ہوتا, اس سے پہلے قلعہ کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. مسلمانوں آج وقت ہے, اٹھ جاؤ, آج جاگنے کا وقت ہے اور فلسطین کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کا وقت ہے. وہ سرزمین انبیاء جس نے انبیاء کرام کی پرورش کی ہے, جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام کی امامت کی ہے, وہ سرزمین پکار رہی ہے, وہاں کے بچے پکار رہے ہیں, بہنیں فریاد کر رہی ہیں, مائیں رو رہی ہیں کہ وہ نوجوان کب آئیں گے جو جناب ابو بکر صدیق کے وارث ہے, جناب عمر کے وارث ہے, جناب عثمان کے وارث ہے, جناب علی کے وارث ہے, سعید بن مسیب کے وارث ہے, خالد بن ولید کے وارث ہے, مسلمان جرنیل صحابہ کے وارث ہے, اور پھر جا کر امام حسین کے وارث ہے, اور سلطان نور الدین زنگی کے وارث ہے, شہاب الدین غوری کے وارث ہے. آج وہی سرزمین پکار کر کہہ رہی ہے, مسلمان عورتیں بھی پکار رہی ہے, بچے بھی پکار رہے, بتاؤ کب آؤ گے ہمارے مدد کے لیے. ماؤں کی گودیں بھی اجڑ رہی ہے, بہنوں کو دوپٹے بھی چھن گئے ہیں, بچے زیر زمین چلے گئے ہیں, لیکن آج مسلمان اپنی آنکھ بچولی اس طرح کر رہا ہے کہ خرگوش کی طرح آنکھ بند کر کے, اور اس کا جو ملجا و ماوا بنا ہوا ہے وہ اقوام متحدہ بنا ہوا ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر راہ نجات ہے تو اقوام متحدہ میں مل سکتی ہے. ہم نے کہا بالکل بھی نہیں مل سکتی. اقوام متحدہ سے اگر کوئی مسئلہ حل ہوتا تو آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن نہیں ہوا. یہی وقت مسلمانوں اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اپنی تاریخ کو دوہراؤ. جوانوں
اور باپوں سے بھی گزارش ہے بچوں کو بتائیں سکھائیں عظیم جرنیل صحابہ کرام کے واقعات بتائیں. پھر یہ آپ کے بچے اٹھ کر کسی دوسری طرف نہیں جائیں گے. پھر یہ وہ نہیں کہیں گے کہ مین آف دی میچ وہ ہوتا ہے جو آخر میں آ کر چھکے چوکے لگا کر ٹیم کو جتا دیتا ہے. پھر بات تو یہ ہوگی نا کہ خیبر کا میدان لگا ہو اور 70 یہودیوں کو واصل و جہنم کر دیا جائے اور 36 کو اکیلے جو واصل و جہنم کرتا ہے اس کو حیدر کرار مولا کائنات فاتح خیبر مولا علی کہا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے مین آف دی میچ جو 70 میں سے اکیلے 36 کو جو ہے واصل با جہنم کر دیں. آخر میں چھکے چوکے لگانے والا تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے تو بچوں کو یہی بتایا گیا کہ بلہ کس کھلاڑی نے توڑا. ذرا بتاؤ کہ جنگ موتا کے اندر خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی. 100 سے زیادہ جنگ لڑنے والے جرنیل صحابہ خالد بن ولید آخر میں کہتے ہیں بزدلو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد تو 100 سے زیادہ جنگ لڑ چکا ہے. اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ نہیں دیا. بستر موت پہ خالد مر رہا ہے. شہادت تو ایک مرتبہ ہے, شہادت مانگنے سے ملتی ہے. اگر میدان جنگ میں موت آ جاتی تو خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگ لڑنے والے, اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے خالد بن ولید کہ صحابہ کرام کہتے خدا کی عزت و جاہ و جلال کی قسم جب ہم شام کے اندر جنگ لڑتے تھے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کی جب ہم نماز پڑھتے تھے تو دونوں جمعے کے درمیان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوتا تھا جسے خالد بن ولید نے فتح نہ کر لیا ہو. ایک ہفتے کے اندر آپ 1 سے 2 شہر فتح کر لیا کرتے تھے. یہ تھے مسلمانوں کے. اور میں 56 ممالک کے 57 ممالک کے جرنیل کرنیل اور مسلم حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور جنرل سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہی وہ وقت ہے کہ آنکھوں کو کھولا جائے, خواب غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور پھر نکل کر آج ہی وقت ہے کہ میزائلوں پر کپڑا مارا جائے اور ان میزائلوں کو اسرائیل کی طرف اور دشمن ممالک کی طرف رخ کیا جائے اور دشمن ممالک پر حطف کا قہر گرایا جائے, نصر کی فتح گرا دی جائے, ابدالی کی گونج گرایا جائے اور غزنوی کی سہولت بھی ہونی چاہیے, بابر کی چنگاری بھی ہونی چاہیے, ابابیل کی پرواز بھی ہونا چاہیے, رعد و برق کی بجلیاں گرا کر اور دشمنوں کو پسپا کر کر آج وقت ہے کہ سرزمین فلسطین پر اسلام کے علم کو پھر سے بلند کر دیا جائے. آج ہی وقت ہے حطف کو اڑانے کا, ابابیل کو اڑانے کا, غوری کو اڑانے کا, ابدالی کو اڑانے کا, رعد و برق کو اڑانے کا. آج یہ مسلمانوں کے لیے نہیں اڑے گا تو پھر کب اڑے گا؟ آج ہی وقت ہے کہ آپ جانشین صلاح الدین ایوبی کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, نور الدین زنگی کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی وہ میدان محشر ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا. یہ قیامت کوئی پاکستان میں واقع نہیں ہوگی, انڈیا میں عجم میں نہیں واقع ہوگی, یورپ میں نہیں ہوگا. اگر کوئی زمین ہوگی اور آنکھ دہکاتے ہوئے کسی کو کھینچتے ہوئے کسی زمین کی طرف میدان محشر میں لے کر جائے گی تو میدان محشر کون سا ہوگا؟ میدان محشر سرزمین فلسطین ہوگا اور شام کا ہوگا. قیامت وہی برپا ہوگا, وہی محشر کا میدان لگے گا. قرآن سورہ زلزال کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا, زمین گواہی دے گی کہ اے باری تعالیٰ مجھ پر کیا کیا ہوا تھا. اور اسی سرزمین پر جہاں محشر برپا ہوگا وہ زمین گواہی دے رہی ہوگی میرے خلاف, آپ کے خلاف, 56 ممالک کے حکمرانوں کے خلاف, کرنیلوں کے خلاف, جرنلوں کے خلاف کہہ رہی ہوگی کہ باری تعالیٰ میں ہی وہ مظلوم سرزمین ہوں جہاں ماں کی گودوں کو اجاڑا گیا, جہاں عورتوں کو بیوہ کیا گیا, ماں کی گود سے بچے اٹھا لیے گئے, بمباری غزہ میں کر دی گئی. باری تعالیٰ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کسی نے حمایت تک کرنا گوارا نہیں کیا. بتائے میں اور آپ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے, اسی سرزمین فلسطین میں ملک شام میں جمع ہوں گے, تو ہمارا منہ ہوگا کہ محشر کے دن اپنے آقا کو منہ دکھا سکے. کس منہ کے ساتھ ہم شفاعت کی امید لے کر جائیں گے؟ آج وقت ہے, آج جاؤ نہیں جاؤ فلسطین کے لیے, لیکن یاد رکھنا جب قبر سے اٹھو گے تو آنکھ دہکاتے ہوئے اور آنکھ ڈھکیلتے ہوئے مجھے اور آپ کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی. اس دن تو جانا ہے. آج آنکھیں بند کر لو, کانے بند کر لو, آج باہر نہیں نکلو, لیکن آج نہیں اٹھو گے تو قیامت کے دن چاہے میوا شاہ قبرستان ہو, 14 کا قبرستان ہو, ڈسکو موڑ کا قبرستان ہو, کہیں کا بھی قبرستان ہو, اٹھا کر ہمیں اسی سرزمین فلسطین پر لے جایا جائے گا اور
پھر وہ زمین میرے اور آپ کے بارے میں بھی گواہی دے گی۔ آج وقت ہے اٹھ جاؤ، آج وقت ہے اٹھ جاؤ، اس مسجد کی دیواروں کو، چھتوں کو، محراب کو، ممبروں کو گواہ بنا کر کہو کل قیامت کے دن جب یہ گواہی دینے لگے تو حلیمہ سعدیہ کے مقتدیوں کی بھی گواہی دے، امام کی بھی گواہی دے، اے اللہ جب سب لوگ سو رہے تھے تو یہ کچھ ایسے مسلمان تھے جو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بول رہے تھے، گواہ بنا لو، ان لوگوں کو گواہ بنا لو۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کفار کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تم بلاؤ، یہ یہودی چکر میں ہے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے چکر میں ہے کہ جب ان کا چاچا دجال آئے گا تو وہیں کھڑے ہو کر آواز دے گا اور پھر سارے یہودی جمع ہوں گے، ہمیں ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا اپنے دجال جیسے 1 2 3 4 5 چاچاؤں کو مت بلا، اگر اس سے زیادہ ہو تو اس سے بھی بلا لے، کیونکہ جب قرب قیامت تیرا چاچا دجال آئے گا تو ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا بھی آئے گا جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ بلا اپنے چاچاؤں کو، پھر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، وہی سرزمین فلسطین ہوگی جس کو آج یہودی جمع کر رہے ہیں، وہاں پر آبادی کاری کر رہے ہیں، مقام لط کے قریب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، یہودی سمجھ رہے ہیں کہ آباد کاری بڑھا کر ہم اپنی ریاست کو لمبا کر رہے ہیں، یہ تمہاری ریاست نہیں، یہ تمہاری مقتل گاہ ہے، یہیں تمہیں مرنا ہے۔ حضور فرماتے سارے یہودی کو جب تک مسلمان قتل نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آ سکتی، اور مسلمان جب ان سے جنگ کریں گے، پتھر بھی کہہ رہا ہوگا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا آ کر قتل کرو، درخت بھی کہہ رہے ہوں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا آ کے قتل کرو۔ حضور فرماتے سب گواہی دے کر یہودیوں کو قتل کروا رہے ہوں گے، مگر غرقت نامی درخت گواہی نہیں دے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا لگایا ہوا ہے۔ آج فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ غرقت نامی درخت کو لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب امام مہدی آئے، جناب عیسیٰ آئے تو اسی درخت کے پیچھے ہم چھپ جائے، درخت نہیں زیر زمین ہو جاؤ، جب ہمارا وقت آئے گا تو انشاءاللہ نکال کر تمہیں مارا جائے گا، اپنے حضور کی حدیث کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، میں آخری نعرہ لگا دوں، اس در و دیوار کو، محراب و منبر کو گواہ بنا کر میں اپنے وقت بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی نام اس مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں شامل کرا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کہنا ہے الجہاد الجہاد، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے لبیک لبیک، الجہاد 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 الجہاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔